نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب و ترضی بی ان تصلی علیہ۔ بلا کے غم اٹھائے جا رہے ہیں، بلا کے غم اٹھائے جا رہے ہیں، جفا کے تیر کھائے جا رہے ہیں، فدا کرنے کو دین مصطفیٰ پر، فدا کرنے کو دین مصطفیٰ پر علی اکبر سجائے جا رہے ہیں۔ قدم دوش نبوت پر تھے جن کے، قدم دوش نبوت پر تھے جن کے، وہ کانٹوں پر پھرائے جا رہے ہیں۔ جہاں بے اذن آتے تھے نہ جبریل امی، جہاں بے اذن آتے تھے نہ جبریل امی، وہ کاشانہ جلائے جا رہے ہیں، وہ کاشانے جلائے جا رہے ہیں۔ بٹھاتے تھے نبی کاندھوں پہ جن کو، وہ نیزوں سے گرائے جا رہے ہیں، وہ نیزوں سے گرائے جا رہے ہیں۔ ہوا تھا جن سے قائم پردہ، ہوا تھا جن ماؤں سے قائم پردہ، وہ بازاروں میں لائے جا رہے ہیں، وہ بازاروں میں لائے جا رہے ہیں۔ ماہ محرم الحرام میں واقع کربلا پچھلے آپ 3 دن سے سنتے چلے آ رہے ہیں۔ آج یہ چوتھی نشست ہے، 4th محفل ہے ہماری۔ انشاءاللہ میں آج کی محفل میں آج کو واقعی حالات کربلا کو آگے لے جانے کی کوشش کروں گا۔ پچھلی نشست میں یعنی تیسری مجلس کی اختتام میں آپ نے سنا تھا کہ سرکار امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب مدینے سے الوداعی سلام پیش کر کے مکے کو جانے کے لیے ٹھان لیے تھے۔ وہاں تک تو میں نے سنایا تھا۔ اب چلیے پھر آگے کی بات آج آپ کے گوشے گزار رکھوں گا مختصر انداز میں، کیونکہ مجھے آج سفر پہ بھی جانا ہے۔ بارگاہ سرکار بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میں بھی ایک قافلے کے ساتھ مجھے حاضر ہونے کا شرف نصیب ہو رہا ہے، لہٰذا وہاں کی مصروفیات بھی ہوں گے۔ پھر انشاءاللہ وہاں سے واپسی کے بعد میں 5ویں دن کی محفل کو بھی آپ کے گوشے گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ الغرض سرکار امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام اب مدینے سے نکل کر الوداعی سلام نانا جان کو پیش کر کے والد محترمہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار اقدس پر پہنچ کر وہاں سلام پیش کر کے اپنے بھائی امام حسن علیہ السلام کی مزار مبارک پر پہنچ کر وہاں الوداعی سلام پیش کر کے اب اپنے اہل و عیال کو ساتھ لے کر، جس میں عورتیں بھی تھیں، بچے بھی تھے، بھانجے بھی تھے، بھتیجے بھی تھے، صحابہ بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، الغرض اس قافلے کو لے کر اب مکے کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ مکے والوں کو خبر پہنچ جاتی ہے کہ سیدنا امام نواسہ رسول سرکار امام حسین علیہ السلام اب ہجرت کر کے مدینے سے مکے کو آ رہے ہیں، تو لہذا مکے والوں میں ایک ایسا جوش ابل گیا کہ استقبال اہل رسول کے قافلے کو لینے کے لیے، ہاتھوں ہاتھ لینے کے لیے ان کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا۔ تو مکے والوں نے بہت ہی بے صبری سے انتظار کرنے لگے کہ کب امام علی مقام اور ان کا قافلہ مکہ پہنچ جائے گا۔ جیسے ہی سرکار امام حسین علیہ السلام مکہ پہنچ گئے، مکے والوں نے بہت والہانہ ان کا استقبال کیا۔ لوگوں نے ان کے ہاتھوں کو چومنا شروع کیا، پیروں کو چومنا غمبوسی کرنی شروع کی، ان کے بلائل لینے شروع کی، بہت ہی محبتوں کا اظہار کیا۔ سب کچھ شاہ پر نشاور کرتے ہوئے انہوں نے کہا، مرحبا سرور عالم کے پسر آئے ہیں، مرحبا سرور عالم کے پسر آئے ہیں، سیدہ فاطمہ کے لخت جگر آئے ہیں، سیدہ فاطمہ کے لخت جگر آئے ہیں۔ جیسے ہی مکے میں سرکار امام حسین اپنے قافلے کے ساتھ پہنچ گئے، جاسوسوں نے یہ خبر دے دی، یا کوفے والوں کو یہ خبر پہنچ گئی کہ اب امام علی مقام اپنے قافلے کے ساتھ مکہ پہنچ چکے ہیں۔ اب کوفے والوں نے اپنی محبت کا دعویٰ بھرتے ہوئے، دم بھرتے ہوئے
خطوں کو لکھنا شروع کر دیا۔ ایک دو نہیں، کئی ہزار خطوط آنے شروع ہو۔ کوفے والوں نے اپنا دم بھرنے کا، اپنی محبت کا دعویٰ پیش کرنے کا، سب کر شاہ پر، آل رسول پر نچھاور کرنے کا، اپنے خطوط میں لکھ کر خطوطوں کو روانہ کرنا شروع کر دیے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، یہاں تک کہ ہزاروں کے خطوط امام حسین علیہ السلام کو مکے میں موصول ہوئے۔ یہی نہیں، کوفے سے قاصد لوگ، وہاں سے لوگ آنا شروع ہو گئے اور امام کو بلانا شروع کر دیے، اے امام آپ کوفہ آ جائیے، ملک شام میں یزید نے جو تخت نشین ہوا ہے، شریعت کی دھجیاں اڑا دی ہیں، ہم اس کی بیعت کو قبول نہیں کریں گے، وہ فاسق ہے، وہ فاجر ہے، آپ آ جائیے، سارا کوفہ منتظر ہے، اطراف و اکناف والے بھی آپ پر جان چھڑکنے کے لیے تیار ہیں اور آپ کی بیعت قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ایسے قاصد دم بھرتے چلے گئے۔ حضرت امام علی مقام نے ان سب سے کہا، ٹھیک ہے، اس بات پر سوچا جائے گا، سب سے مشورہ کیا جائے گا، پھر مشورے کے بعد جو چیز سامنے آئے گی وہ آپ کو اطلاع کیا جائے گا۔ الغرض امام علی مقام ان قاصدوں کو بھیج کر اب مکے میں رہنے والے جلیل القدر صحابہ اکرام جس وقت وہ موجود تھے، ان میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، بے شمار جیت صحابہ اکرام تھے، اور اہل بیت کے چند احباب وہیں جو مکے میں مقیم تھے، ان سب کو بلایا اور سارا ماجرا سنایا۔ سب سن کر صحابہ کرام اور اہل بیت کے مکے میں جو قیام پذیر تھے، ان لوگوں نے کہا، کوفے والے ہمیشہ بے وفا ہیں، اے امام ہم آپ کو ہرگز مشورہ نہیں دیں گے کہ آپ کوفہ چلے جائیں، چونکہ کوفے والے بے وفا ہیں، یہ وفا کا دم بھرتے ہیں، جب وقت امتحان آتا ہے تو یہ پھر جاتے ہیں۔ کیا آپ نہیں جانتے کس طرح آپ کے والد ماجد فاتح خیبر حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو کتنا ستایا، ان لوگوں نے کتنا ستایا ہے، کتنا ظلم ان پر کیا ہے، حتیٰ کہ ان کی شہادت بھی کوفہ میں ہی نصیب ہوئی۔ یہی نہیں، آپ کے بڑے بھائی حضرت امام حسن علیہ السلام کو ایک رافضی نے نیزہ مار دے کر زخمی کر دیا تھا ران میں، جس سے وہ بہت مرض میں مبتلا ہو گئے تھے۔ کافی مہینوں کے علاج کے بعد پھر وہ کہیں جا کر صحیح ہوئے، ان کا زخم صحیح ہوا۔ کوفے والے بے وفا ہیں، یہ ان کے خطوط، یہ ان کے وفود جو آ رہے ہیں، یہ سب جھوٹے ہیں، یہ مکار لوگ ہیں، یہ وعدہ خلافی ان کی فطرت ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سارا مشورہ مکے میں اہل بیت اور جیت صحابہ کرام نے جب انہیں دیا، تو آپ امام علی مقام ان سب کی باتوں کو سن کر سکتے میں آ گئے اور سوچے کہ چلو پھر انتظار کر لیں گے۔ پھر بحث چھڑی، تو پھر سب بحث میں متفقہ طور پر یہ بات سامنے آئی کہ اے امام آپ فی الفور کوفہ نہ جائیں، آپ تنہا نہیں جائیں، آپ پہلے نہیں جائیں، آپ اپنے کسی خاص قاصد کو پہلے وہاں بھیجیں کوفے میں، کوفے کے حالات وہ خود پہنچ کر پہلے بنفس نفیس وہ جان لیں۔ اگر وہاں کے حالات سب صحیح ہیں تو پھر وہ آپ کو کوفہ بلائیں اور آپ کوفہ جا سکتے ہیں، ورنہ ہرگز ہم اجازت ہی نہیں دیتے کہ آپ کوفہ چلے جائیں۔ لہٰذا اکابرین صحابہ کے جو بڑے بڑے مشورے دینے والے تھے، انہوں نے مشورہ دیا تو امام نے ان کے مشوروں کو قبول کیا، اور قبول کر کے یہی کہا کہ ٹھیک ہے ہم ایسے ہی کریں گے کہ میں نہیں جاؤں گا، کسی قاصد کو بھیجوں گا، چونکہ دم بھرنے والے ہیں، لیکن جب امتحان آتا ہے تو پھر امتحان میں وہ ناکامیاب ہوتے ہیں۔ یہ وہ صحابہ کی جماعت نہیں ہے جو جنگ احد میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آگے سینہ تان کر کھڑے ہو جاتے تھے، اور جتنے بھی تیر آتے تھے اپنے سینے پر لیتے تھے، خود شہید ہوتے تھے، سرکار پر آنچ آنے نہیں دیتے تھے۔ یہ وہ صحابہ تھے، نبی کی وہ محبت کا دم بھرنے والے تھے، وفا شعار تھے، کسی بھی طرح سرکار کو زخمی دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے، اپنی جانوں کو سرکار کے قدموں میں قربان کرنا پسند کرتے تھے، لیکن سرکار کی ذات پر آنچ آنا تسلیم نہیں کرتے تھے۔ یہ ایسے وفادار محبت والے صحابہ تھے۔ اسی واسطے اللہ تعالیٰ نے کہا، میں اس جماعت سے راضی ہوں اور وہ مجھ سے راضی ہیں، رضی اللہ عنہم ورضا عنہم۔
یہی کہا یہ وہ صحابہ کی جماعت ہے جن سے اللہ راضی ہو گیا ہے، اللہ نے ان کی وفاداری، ان کی محبت کی سند خود دے دی ہے کہ میں ان سے راضی ہو گیا ہوں۔ ہم عبادت کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، ریاضت کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن کیا پتہ ہماری عبادتیں ریاضتیں قابل قبول بارگاہ الہی میں ہو نہ ہو، لیکن یہ صحابہ کی جماعت ہے، ان کی وفاداری کی سند خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دی ہے۔ اگر صحابہ کی وہ جماعت تھی، ان کا عشق اور دعویٰ بالکل سچا تھا، سرکار پر وہ سب کچھ نچھاور کر دیتے تھے، حتیٰ کہ اپنی پیاری پیاری جانوں کو قربان کر دیتے تھے سرکار کی ذات اقدس پر، اسی لیے اللہ کے وہ رضامندی میں شامل ہو گئے۔ تو کیا پتہ چلا، سچی محبت کچھ اور ہوتی ہے اور جھوٹی محبت کچھ اور ہوتی ہے۔ سچی محبت کچھ اور ہوتی ہے اور جھوٹی محبت کچھ اور ہوتی ہے۔ تو الغرض صحابہ کرام جید جو تھے اس وقت امام حسین علیہ السلام کو مشورہ دیا کہ آپ ہرگز کوفہ نہ جائیں، لیکن کیا کریں، منشاء الہی کچھ اور ہوتی ہے۔ ہر انسان سوچتا کچھ اور ہے اور خدا کچھ چاہتا ہے۔ خدا تو چاہتا تھا کہ امام حسین کی شہادت نصیب ہو جائے، جو نبی کی خواہش تھی، لہٰذا اسباب بنتے گئے، اس اسباب پر بہہ کر امام کو چلنا پڑ رہا تھا۔ مشورے آخر الغرض طے پائے کہ کسی ایک قاصد کو امام بھیجیں، تو سرکار امام حسین علیہ السلام نے اپنا نائب اور خلیفہ حضرت مسلم بن عقیل کو بنا کر کوفہ بھیجا، اور حضرت مسلم بن عقیل جب مکے سے چلے تو اپنے جو چھوٹے نونہال بچے تھے، ایک کا نام تھا محمد اور دوسرے کا نام تھا ابراہیم، اپنے دو نونہالوں کو لے کر حضرت مسلم بن عقیل مکے سے کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ جیسے ہی حضرت مسلم بن عقیل جو نائب اور خلیفہ امام حسین کے بنائے گئے تھے وہ کوفہ آ رہے ہیں، کوفہ والوں کو پتہ چل گیا تو کوفہ والے ان کے استقبال میں امنڈ آئے اور بہت ہی والہانہ انداز میں جوش و خروش اور محبتوں کا دم بھرتے ہوئے ان کو استقبال کیا۔ حضرت مسلم بن عقیل جیسے ہی کوفہ پہنچ گئے تو لوگوں نے بہت ہی محبت کا اظہار ان سے کیا، ان کے ہاتھ پر بیعت کی، روزانہ یہ جوش بڑھتا گیا۔ تاریخ میں آتا ہے، یہاں تو تاریخ میں کچھ الگ آتا ہے، لیکن ایک جگہ میں نے پڑھا ہے، سنا بھی یہی ہے کہ 50,000 کوفیوں نے حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کی۔ یہ جو اہل بیت میں سے تھے، جب اہل بیت میں کے لوگوں کا جب یہ عالم تھا، اگر امام حسین علیہ السلام خود اگر کوفہ آ جاتے، نہ جانے کتنے لاکھوں ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے۔ یہ محبتوں کا دعویٰ دیکھے، جو انہیں ایک جگہ قیام کرا دیا گیا، لوگ روزانہ آتے اور بیعت کرتے، یہ تعداد بڑھتی گئی۔ ادھر کوفہ میں جو جاسوس یزید کے تھے، انہوں نے اس حالات کو دیکھا کہ یزید کے خلاف یہ ہونے والے سارے نظام کو دیکھتے گئے، تو اب انہوں نے یزید کو بذریعہ خط ایک پیغام بھیجا اور بتا دیا کہ سارے کوفہ کے حالات، یہاں مسلم بن عقیل اب یہاں پر آ گئے ہیں اور لوگ ہزاروں کی تعداد میں ان کی بیعت کر رہے ہیں اور آپ کی حکومت کے خلاف ہوتے جا رہے ہیں۔ یزید جیسے ہی یہ سنا تو بھڑک گیا، لیکن ادھر مسلم بن عقیل یہ ان کی ہمتیں بڑھتی گئی کہ جو لوگ یہ خطوط امام کو لکھا کرتے تھے، جو وفد آ کر ملا کرتے تھے، جو وفاداری کا دم بھرا کرتے تھے، بالکل سچ ہے۔ ان کی یہ چاہتوں کو دیکھ کر، ان کی یہ محبتوں کو دیکھ کر، ان کے بیعت ہونے کی کثیر تعداد کو دیکھ کر، آخر میں مسلم بن عقیل کو ایک قدم امام کی بارگاہ میں روانہ کرنا پڑا کہ اے امام، آپ یہاں آ جائیے، کوفہ آ جائیے، واقعی یہ لوگ اہل بیت کا دم بھرنے والے ہیں، آپ کے ہاتھ پر دست حق پر پرسپر یہ بیعت کرنا چاہتے ہیں کثیر تعداد میں، چونکہ یزید فاسق و فاجر کی بیعت قبول کرنا نہیں چاہ رہے ہیں، آپ ہی کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہ رہے ہیں۔ اب واقعی آپ کو یہاں آ جانا چاہیے اور آپ ان لوگوں کو بیعت دے کر مذہب اسلام اور دین مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پروان چڑھانا چاہیے۔ آخر امام مسلم بن عقیل کے اس خط کو پا کر حضرت امام حسین علیہ السلام میں ایک ہمت، ایک جذبہ پیدا ہو گیا کہ چلو، جب مسلم بن عقیل جیسے وفادار شخص نے وفاداری کا دم بھرتے ہوئے مجھے آنے کا پیغام دیا ہے، تو اب میں کوفہ کیوں نہ جاؤں۔
اس کے باوجود وہاں کے صحابہ کرام مکے کے رہنے والے روکتے رہے، مشورہ پھر بدلنے کے لیے کہے، لیکن امام نے ارادہ کر لیا، چونکہ منشاء الہی تھی، اس طرف رخ ہونا ہی تھا، تو امام نے اس طرف کا سفر اختیار کیا۔ جیسے اس طرف کا سفر اختیار کیا، ادھر جاسوس یزید کے جو پھیل چکے تھے، یزید کو پیغام دے دیا اور لکھ کر کہہ دیا کہ یزید تمہارا تختہ الٹنے والا قریب ہے، کچھ نہ کچھ سخت کارروائی کریں۔ یزید نے جیسے ہی یہ خط پڑھا فوراً قدم اٹھایا، اور اس نے ایک سخت دل انسان جو بربریت پھیلانے کا بے تاج بادشاہ تھا، ظلم و ستم و تشدد میں برپا کرنے میں اور نامور تھا، یعنی میری مراد ابن زیاد ہے۔ ابن زیاد کو خط لکھا اور کہا کہ جتنی جلدی ہو سکے تم کوفہ پہنچ جاؤ، میں نے وہاں کے گورنر نعمان بن بشیر کو معزول کر دیا ہے، یعنی وہاں سے انہیں سسپینڈ کر دیا ہے، تم نعمان بن بشیر کی جگہ پر جاؤ اور گورنر کا کام تم سونپو، اور جو میری سرکار کی طرف جو سازش ہو رہی ہے، جو شورش ہو رہی ہے، جو میری حکومت کا تختہ الٹنے کا سوچ رہے ہیں، ایسے اس تمام لوگوں سے آپ سخت سے سخت پیش آؤ، ہو سکے تو سب کو قتل برباد کر دو۔ یہ موقع پا کر یزید کا فرمان سن کر ادھر ابن زیاد اپنے آپ کو تیار کر لیا، اور یہ بہت شاطر اور چالاک تھا۔ زیاد نہایت ہی شاطر اور چالاک انسان تھا۔ اس نے حجاز کا ایک ڈریس پہن لیا جو عرب لوگ پہنتے ہیں، اور سر پر ایک کالا عمامہ بن لیا، اور حجاز سے جو راستہ کوفہ آتا تھا اس راستے سے گھوڑے پر سوار ہو کر وہ راتوں رات روانہ ہو گیا۔ دیکھیے اس وقت تو لائٹ وغیرہ کا انتظام نہیں تھا، رات کے اندھیرے میں پہچاننا بھی مشکل ہوتا تھا۔ ویسے تو کوفہ آنے کے لیے بہت سے راستے تھے، لیکن اس نے ایک چالاکی اختیار کرتے ہوئے حجاز کے راستے سے اس نے کوفہ آنے کا اس لیے سوچا کہ کوفہ والے یہ سمجھ لیں کہ اب امام حسین آ رہے ہیں۔ چونکہ امام حسین کو تو دیکھے نہیں تھے، اسی لیے رات کے اندھیرے میں پہچان نہیں پائیں گے ابن زیاد کو، اور یہ سمجھ بیٹھیں گے کہ امام حسین آ رہے ہیں، اور ان کے سب حامیوں کو میں پہچان لوں گا۔ الغرض ابن زیاد اپنا یہ لباس زیب وطن کر کے، اپنی نشان کو چھپا کر راتوں رات جب کوفہ میں داخل ہوا تو کوفہ والے بہت امڑ آئے۔ سارے لوگ جو اہل بیت کا دم بھرتے تھے وہ سب باہر نکل آئے، امام حسین کے نعرے لگاتے گئے، اہل بیت کے نعرے لگاتے گئے، اور سب کچھ اس کے پیچھے پیچھے چلتے گئے۔ الغرض ابن زیاد آگے بڑھتے بڑھتے گورنر کے ہاؤس تک پہنچ گیا، جہاں پر گورنر قیام فرما تھے نعمان بن بشیر، وہاں تک پہنچ گیا۔ دروازے پر دستک دی تو نعمان بن بشیر اپنے محل کے دروازے چھت پر اوپر چڑھ کر نیچے دیکھا، اور یہ بھی پہچان نہیں پائے کہ آنے والی شخصیت کون تھی، سمجھ بیٹھے کہ امام حسین آئے ہیں۔ تو وہیں سے نعمان بن بشیر جو گورنر تھے انہوں نے کہا، اے امام عالی مقام، اے فرزند رسول، آپ مکہ واپس چلے جائیے، حالات ویسے نہیں ہیں جس طرح کے آپ کو مسلم بن عقیل نے بتایا ہے، یہاں کے حالات تو بدل چکے ہیں، آپ واپس فوراً مکہ چلے جائیے۔ جب ابن زیاد نے اپنی گرجدار آواز میں دروازہ کھولنے کے لیے کہا تو نعمان بن بشیر جو گورنر تھے سمجھ گئے یہ امام حسین نہیں ہے، یہ تو ابن زیاد کی گرجدار آواز ہے۔ انہوں نے دروازہ کھولا، اور لوگوں نے بھی جب وہ آواز کو سنا تو پہچان گئے، سب واپس چلے گئے کوفہ والے۔ اب ابن زیاد اس گورنر ہاؤس میں داخل ہوتے ہی دروازہ بند کر لیا، اور یزید کا پیغام سارا سب سنا دیا، اور اس سازش کو کچلنے کے لیے اس نے بہت سخت ترین فیصلے لینے شروع کر دیے۔ جیسے ہی دوسرے دن کی صبح نمودار ہوئی، ابن زیاد کوفہ کے بہت ہی مشہور لوگ جو امیر تھے، جو وہاں کے مشہور علماء کرام تھے، جو وہاں کا اثر رکھنے والے تھے، ایسے سارے اشخاص کو اس نے گورنر ہاؤس پر بلایا اور کہا، مجھے پتہ چل گیا ہے کہ آپ مسلم بن عقیل کی بیعت کر چکے ہیں، یہ یزید کی حکومت کے برخلاف ہے، یہ سازش ہے، یہ کچھ تختہ الٹنے کی آپ لوگ سوچ رہے ہیں، یہ کرنا سنگین جرم ہے اور اس کی سزا قتل ہوتی ہے۔ لہٰذا ابن زیاد نے وہاں کے رئیس لوگوں کو، وہاں کے علماء کو اتنی دھمکی دی کہ آپ فوراً مسلم بن عقیل کی بیعت کو توڑ دیں، اگر ایسا نہ کریں گے تو تمہارے ساتھ ظلم و ستم کیا جائے گا، تمہاری بیوی بچیوں کے ساتھ بہت سخت
ظلم کیا جائے گا، تمہیں قتل کر دیا جائے گا، تمہاری جائیدادوں کو ضبط کر لیا جائے گا، تمہیں گھوڑوں سے کھینچ کر تمہاری لاشوں کو ساری کوفہ میں گھمایا جائے گا، تہس نہس کر دیا جائے گا، تمہارا نام و نشان سب کچھ مٹا دیا جائے گا۔ چند لوگوں کو تو اس نے مال و متاع کی بہت آس دی، اب سارے لوگ جو حضرت امام حسین علیہ السلام کا دم بھرتے تھے، فوراً ابن زیاد کی زیادتیوں کو اور اس کی سختیوں کو دیکھ کر، اس کی دھمکیوں کو دیکھ کر وہ بزدل ہو گئے۔ دم بھرنے والے، محبت بھرنے والے نے اپنے قدموں کو پیچھے اٹھا لیا اور بیت سے باہر نکل گئے۔ جب حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے دن جب صبح خبر چلی کہ لوگ اب منتشر ہو گئے ہیں، حالات بدل رہے ہیں، تو اب یہ وقت ہو چکا تھا، خط اور قاصد مکہ پہنچ چکا تھا، ادھر امام علی مقام ادھر سے نکل چکے تھے، لیکن جس جگہ قیام پذیر تھے حضرت مسلم بن عقیل، اب وہاں سے انہوں نے وہ جگہ تبدیل کر دی، یہ ایک ایسی نامعلوم جگہ چلے گئے جس کو وہاں کوئی پہچان نہیں کرتا تھا۔ تو الغرض اس جگہ پہنچ کر انہوں نے قیام فرما لیا، اور یہ تھا ایک محب اہل بیت ہانی بن عروہ۔ ہانی بن عروہ یہ سچا عاشق اہل بیت تھا، اس کے گھر پر بڑے چوری سے چھپے رہ گئے، اس کی خبر کسی کوفے والوں کو نہیں لگی تھی۔ الغرض جو سچے محب تھے صرف انہیں پتہ چلتا تھا، وہ روزانہ آتے تھے جاتے تھے، دیگر لوگوں کو کسی نے بھی کان خبر نہیں دی کہ مسلم بن عقیل کی اب قیام گاہ کہاں ہے۔ یہاں ابن زیاد رکنے والا کہاں تھا، اس نے اپنے جاسوسوں کو پھیلا دیا، اپنے جاسوسوں کو سارے کوفہ میں پھیلا دیا اور کہا کہ پتہ لگاؤ مسلم بن عقیل کہاں ٹھہرے ہیں۔ سب جاسوس بکھر گئے اور تلاش کرنے لگے، لیکن سب ناکام رہ گئے، کسی کو پتہ نہیں چلا۔ آخر یہ چالاک مکار انسان ابن زیاد کہاں رکنے والا تھا، اس نے بھی ایک چال چلی اور سوچی صحیح چیز کی جگہ پتہ چلانا ہو تو لوگوں سے پتہ نہیں چلے گا، صرف مسجد میں آنے جانے والوں سے پتہ چلے گا۔ دیکھیے اس وقت بھی لوگ سیدھے سادے لوگ مساجد میں جایا کرتے تھے، تقویٰ و پرہیزگاری کے تھے، صاف گوئی تھے، جھوٹ بولنا پسند نہیں کرتے تھے۔ تو اس نے یہ چالاکی جان لی اور ایک انسان کو اس نے بلایا جو اہل بیت کا دشمن تھا، اس کو پیسے وغیرہ سب دے کر انعامات سے نواز کر کہا تو جا کسی مسجد میں جا کر بیٹھ جا، روزانہ آنے جانے والوں پر نظر رکھ، کون کہاں سے آتا ہے کہاں جاتا ہے ان تمام کی خبر گیری کر، حتیٰ کہ جب تک کہ تجھے پتہ نہ چل جائے کہ مسلم بن عقیل کہاں ہیں، اور روزانہ کے حالات مجھے بتاتا چلا جا۔ الغرض وہ انسان ایک مسجد میں چلا گیا، ایک دن ایک مسجد تو دوسرے دن دوسری مسجد، تیسرے دن تیسری مسجد، مساجدیں بدلتا رہا۔ ایسا تھا کہ مسجد میں سب سے پہلے پہنچ جاتا تھا اور یہ آخر میں مسجد سے باہر نکلتا تھا۔ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ بہت بڑا نمازی ہے، تقویٰ شعار ہے، بہت ہی متقی انسان ہے، لیکن اس کا پلان ہی کچھ اور تھا۔ حالانکہ ایک دن اس نے دیکھ لیا کہ ایک انسان مسجد میں آتے ہیں اور کافی دیر تک رک جاتے ہیں، حتیٰ کہ ان کے نوافل بھی ہو جاتی ہیں، سنن بھی ہو جاتی ہیں، پھر آخر دیر جا کر وہ کہاں جاتے ہیں یہ تعقب کرنے لگا، اور ان سے ایک دن ملاقات کر بیٹھا اور پوچھا اے انسان آپ بہت نیک ہو، نمازی ہو، تقویٰ شعار ہو، میں بھی ایک فلاں مقام سے آیا ہوا ہوں، میرا بھی ایک مدعا ہے لیکن پتہ نہیں چل رہا ہے، کیا بات ہے؟ تو انہوں نے پوچھا میں مسلم بن عقیل اور اہل بیت کا محبت کرنے والا ہوں، یہاں پر ابن زیاد نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ چکے ہیں، میں خاموشی سے آ کر مسجد میں قیام پذیر ہو گیا ہوں، میں مسلم بن عقیل کو یہ نذرانہ دینا چاہ رہا ہوں، یہ مال و متاع پیسے ان کی امانت ہے، ان تک پہنچانا ہے، لیکن کہاں قیام ہے یہ پتہ نہیں چل رہا ہے۔ تو الغرض اس کے جھانسے میں یہ انسان آ گئے اور انہوں نے کہا اچھا بات ایسی ہے تو آپ میرے ساتھ خاموشی سے چلو، میں ان کی قیام گاہ تک پہنچاؤں گا۔ یہ بھولے بھالے انسان نے حضرت مسلم بن عقیل کی قیام گاہ جہاں پر تھی وہاں پر لے جا کے پہنچا دیا، یعنی ہانی بن عروہ کے گھر پر پہنچا دیا، اور واقعی اس نے محبت بھرے پیغام سے سلام کیا، ایسا دعویٰ پیش کیا کہ میں آپ کا بہت ہی وفادار ہوں، اہل بیت کا وفادار ہوں، امام حسین پر جان چھڑکنے والا ہوں، نذرانے تحفے سب پیش کیے۔
حضرت مسلم بن عقیل ان نذرانوں کو لے کر ان آئے ہوئے نذرانوں سے ہتھیار خرید کر حفاظت کے لیے رکھ لیا۔ الغرض حتیٰ کہ یہ ہوا کہ یہ روزانہ کی مجلس میں سب سے پہلے آ جاتا تھا انسان اور آخر میں جاتا تھا۔ دن بھر آنے جانے والوں کی اور وہاں پر ہونے والی باتوں کی ساری خبر اور رات جا کر ابن زیاد کو دے دیتا تھا، اور ابن زیاد کو پتہ چل گیا تھا کہ اب مسلم بن عقیل کہاں پر قیام فرما ہے، اور اس نے دوسرے دن صبح اٹھ کر ہانی بن عروہ کو بلا بھیجا اور کہا کیا تم نے مسلم بن عقیل کو قیام اپنے گھر میں دیا ہے؟ تو ہانی بن عروہ نے اپنا سر جھکا لیا، پوچھا اتنا جانتے ہو کہ یزید کے برخلاف اس کی حکومت کے خلاف سازشیں وہ کر رہے ہیں، اس کا تختہ الٹنے کی سوچ رہے ہیں اور اپنے بیعت کرنے والے حامیوں کی تعداد بڑھا رہے ہیں، یہ جان کر بھی اور تم میری ظلم و زیادتی کے مشہور واقعے سن کر بھی تم اپنے قیام گاہ میں انہیں قیام دیے ہو، کیا یہ نہیں جانتے کہ اس کا انجام کیا ہوگا؟ تو میں تمہیں قتل کر سکتا ہوں۔ یہ سب سن کر ہانی بن عروہ خاموش رہے۔ آخر اس نے ہانی بن عروہ کے مقام سے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر آنے کے لیے ایک دستہ سپاہیوں کا بنایا اور بھیجا، اور وہ وہاں پہنچ کر کیا حالات پیدا کیے، کس طرح حضرت مسلم بن عقیل کو لے کر ابن زیاد کے پاس آئے، پھر آگے معاملہ کیا ہوتا گیا، انشاءاللہ میں یہ سارے حالات آپ کو اگلی کلپ میں یعنی 5ویں دن کی نشست میں آپ کو سناؤں گا۔ جب تک مجھے اجازت دیجیے، اور یہ واقعہ کربلا کو آپ کے سامنے ہو بہو اس منظر کی عکاسی کرتے ہوئے پیش کرتا رہوں گا جس طرح حالات ہوئے۔ اب ادھر مکے سے امام حسین علیہ السلام اور 72 نفوس قدسیات نکل پڑے تھے اور کوفے کے قریب تھے۔ ادھر کوفے والوں نے تو اپنا خیال بدل چکا تھا۔ اب حالات کیسے کیسے بڑھتے گئے، کس طرح امام پر ظلم و تشدد زیادتیاں ہوتی گئیں، انشاءاللہ وہ آگے کی کلپ میں آپ کو میں سناؤں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔